بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بڑے مزے کی ویڈیو جو ہے وہ بنائی ہے آپ کے لیے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو ہماری اور ویڈیوز کی طرح یہ بھی اچھی لگے گی۔ جو ہمارا مشن ہے وہ ہے نا، آپ جانتے ہیں نا، ہمارا مشن ہے آؤ گھر بسائیں۔ تو اس گھر بسائے میں آج میں آپ کو اپنے بارے میں اور اپنی ساس کے بارے میں بتاؤں گی، یعنی میں اور میری ساس۔ تو بھائی ساس کا ذہن تو لفظ سنتے ہی دماغ میں نا وہ جلبج ہونے لگتی ہے نا، کہ اب پتہ نہیں اب کیا بتائیں گی، یہ کیا انہوں نے اپنی ساس پہ ظلم کیا یا ساس نے ان کے ساتھ ظلم کیا ہے نا۔ تو بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میری ساس جو ہیں، آپ نے میرے شوہر کی تصویر تو دیکھی ہے نا میری ویڈیوز میں اپنے ساس کی تصویر دیکھی، وہ بھی بے حد حسین، بے حد خوبصورت اور بے حد کیا نام ہے، وجاہت تو مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن ان میں جتنا بھی نسوانی حسن تھا وہ سب ان میں موجود، سر سے لے کر پیر تک بے حد حسین خاتون تھی۔ ہم لوگ تیار ہو کے بھی ان کے سامنے کچھ نہیں لگتے تھے جتنی وہ سادگی میں لگتی تھی، بے حد حسین۔ یہ لمبے ان کے بال، لمبا قد، اور کیا نام ہے وہ محرابی ماتھا، اور بہت خمدار ابرو، بہت ہی خوبصورت، بہت خوبصورت ساس تھی، کیونکہ وہ یوسف زئی پٹھان تھی۔ تو بہت حسین تھیں اور بے حد نرم مزاج، بے حد خوش اخلاق، بے حد ہمدرد، بے حد محبت کرنے والی۔ تو یہ میں کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہی اور نہ خوشامد کر رہی ہوں، کیونکہ وہ تو بیچاری جنت میں ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ وہ بے حد اعلیٰ مقام پہ ہوں گی، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں کسی کو دکھ نہیں دیا، سب کی خدمت کی اور سب سے محبت کی۔ جب میری شادی ہوئی اور میں گئی تو میں جہلم بیاہ کر گئی۔ جہلم میں میرے ساتھ میرے ساس تھیں۔ ہم دونوں ایک دن ان کے گھر گئے، جن کی کوٹھی کی انیکسی میں ہم رہتے تھے، کیونکہ ہم نئے نئے گئے تھے، تو میرے شوہر رؤوف صاحب نے کرائے پہ انیکسی لی تھی۔ تو جن کی وہ انیکسی تھی وہ بڑی آفیسر کی بیگم تھی، اور کافی ان کی شادی کو عرصہ گزر چکا تھا، ان کے بچے بھی شادی شدہ تھے، تو ظاہر عمر میں مجھ سے کافی بڑی تھیں۔ لیکن فوج میں یہ رواج ہے کہ سب ایک دوسرے کی بیویوں کو بھابھی کہتے ہیں، یعنی سب بھائی بھائی ہیں، اور بیگمات جو ہے وہ سب کی بھابیاں ہیں۔ تو انہوں نے، خاتون نے ہماری تواضع جب کر رہی تھی تو مجھے بھی انہوں نے بھابھی کہہ کر مخاطب کیا۔ میری ساس کو تو بہت انہیں تکلیف ہوئی، کہ کہنے لگی اے بھی، یہ تو تمہاری بیٹی کے برابر ہے، تم اسے بھابھی کیوں کہہ رہی ہو؟ تو یہ میری ساس کی سادگی تھی اور محبت تھی کہ انہوں نے یہ خیال نہیں کیا کہ وہ میرے میاں تو بہت ہی ان کے سے جونیئر تھے، اور وہ تو بہت بڑے افسر کی بیوی تھی، لیکن ان کی جو ہوتا ہے نا اچانک، جو اسپونٹینیس جو ہوتا ہے، وہ بے ساختگی سے جو ایک چیز نکلتی ہے، تو وہ میری ساس نے کی، جس سے میں تو بڑے دل میں خوش ہو گئی۔ میں نے کہا واہ واہ جی واہ، مزے آ گئے مجھے تو۔ امی نے مجھے تو کیا نام ہے، چھوٹی کہہ دیا۔ ویسے بھی میں دبلی پتلی تھی اور اتنی زیادہ میری عمر بھی نہیں تھی، 20-21 سال کی تھی جب میں شادی ہوئی، اور میں اس سے کم لگتی تھی۔ یعنی رؤوف صاحب کے دوست کہا بھی کرتے تھے رؤوف صاحب سے کہ کس چھوٹی سی لڑکی سے تو شادی کر کے آ گیا ہے۔ تو یہ ایسا بھی نہیں تھا، لیکن دیکھنے میں چھوٹی لگتی تھی۔ پھر اس کے بعد ایک دفعہ کیا ہوا کہ ہم لوگ میس، آفیسرز میس میں گئے، اور وہاں پہ رؤوف صاحب کو جو وہاں میس کا جو ہوتا ہے، ویٹر جو ہوتا ہے، اس نے مجھے جب ساتھ میں دیکھا تو وہ یہ سمجھا کہ رؤوف صاحب کی کوئی گرل فرینڈ ہے۔ اب میری شادی سے پہلے اگر کوئی ہوگی تو مجھے نہیں پتا، لیکن جب میں تھی تو میرے ساتھ اس نے، ویٹر نے کہا کہ سر چپکے کہہ رہے آپ ادھر کونے میں آ جائیے، وہاں کوئی نہیں ہے۔ تو پھر رؤوف صاحب نے اس سے کہا کہ بھائی یہ میری بیوی ہے، شی از مائی وائف۔ اوہ سر سوری کر کے پھر ہم آرام سے بیٹھ گئے، اپنا جو چائے کافی پینی تھی وہ پی وہاں پہ، اور آ گئے۔ بازار جاتے تھے تو وہاں بھی اگر ہم ایک ساتھ کھڑے ہوتے تھے تو دکاندار ہمیں علیحدہ کر دیتے تھے، مس آپ ادھر آ جائیں، کیونکہ میں نہ چوڑی، نہ کنگن، نہ جھمکا، نہ بالی، نہ مہندی، کچھ بھی نہیں لگاتی تھی، میں بہت سمپل رہتی تھی۔ تو لوگ یہی سمجھتے تھے کہ بھئی یہ کاٹن کے لباس میں ہے
اور یہ لڑکی ہی ہوگی، یہ بیوی نہیں، بیگم نہیں ہو سکتی، مطلب اس میں مجھ میں کوئی بیگماتی جراثیم جو ہے وہ نہیں تھے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہم جہلم گئے اور ہمارا سامان اترا ٹرک سے، تو میں گھر کے اندر تھی اور ہماری جو ساس ہیں، امی جو ہے، وہ دوسرے کمرے میں تھی۔ اس کمرے میں موجود تھی جہاں پہ کہ وہ سامان اتار کے جو ہے وہ فوجی آیا، اور آ کے جو ہمارے ساتھ جو ہمارا بیٹ مین تھا، جو اردلی تھا، وہ کھڑا ہوا تھا، تو اس سے کہنے لگا کہ بیگم صاحب کہاں ہیں؟ اب وہ بیچارہ تذبذب کا شکار کہ وہ میں ہی تو تھی ان کی بیگم، تو اب وہ کیسے کہے؟ تو وہ جو سامان لایا تھا وہ کہنے لگا بیگم صاحب کہاں ہے؟ وہ اس سے اصرار کیا، تکرار کی، تو پھر اس نے آخر کہا، اشارے سے کہا یہی ہے بیگم صاحبہ۔ وہ بیچارہ جلدی سے سلوٹ، یس سر یس سر کر کے۔ بہت مزہ آیا، ہمیں بہت لطف آیا کہ بھائی چلو، اور یہ بھی ہوا کہ بھائی بیگماتی کوئی کچھ تو ہوتے نا، بیگماتی اثرات تھے ہی نہیں، اب کیا کریں۔ تو اس طرح جہاں بھی کہیں جاتے تھے تو اسی طرح سے ہمارے ساتھ ہوتا تھا کہ بھائی بیگم نہیں لگتے تھے۔ اسپتال گئے، سی ایم ایچ گئے، طبیعت خراب ہوئی تو ڈاکٹر نے انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگے، اس زمانے میں تو کیپٹن تھے نا رؤف صاحب، تو کہنے لگے کیپٹن وی ڈونٹ ٹریٹ گرل فرینڈس۔ تو رؤف صاحب نے کہا کہ شی از ناٹ مائی گرل فرینڈ سر، شی از مائی وائف۔ انہوں نے کہا نہیں شی کانٹ بی یور وائف، شی از سو ینگ۔ تو انہوں نے پھر یقین دلایا رؤف صاحب نے کہ سر میری بیوی ہے یہ، ہماری ابھی نئی شادی ہوئی ہے۔ اچھا جی، انہوں نے داخل کر لیا۔ خیر وہاں سے میں انجیکشن سے ڈرتی تھی، تو میں نے رؤف صاحب سے کہا، میں نے کہا میں تو انجیکشن نہیں لگواؤں گی۔ رؤف صاحب کیونکہ نئے نئے شادی ہوئی تھی تو محبت تو جوشوں زوروں پہ تھی نا، انہوں نے مجھے بٹھایا ویل چیئر پہ اور بھگا کے لے گئے۔ ہم سی ایم ایچ سے بھاگ گئے اور پھر ہم نے پشاور جا کے دم لیا اپنے بھائی کے گھر میں۔ اسی طرح سے جب 71 کی جنگ شروع ہونے والی تھی، تو جنگ شروع ہونے سے پہلے فوجیں جو ہیں وہ بارڈر پہ چلی جاتی ہیں، تو رؤف صاحب کو بھی جانا تھا۔ اب ریلوے اسٹیشن پہ رؤف صاحب کی جو ٹرین تھی وہ اس کا رخ اس طرف تھا، اور جو ہم واپس میں اپنی ساس کے ساتھ آ رہی تھی، ہماری ٹرین کا رخ ادھر تھا۔ تو جب ہم ٹرین میں، اس وقت تو میں نہیں روئی جب رؤف صاحب جا رہے تھے، ان کو تو بڑی میں نے بہادری کے ساتھ خدا حافظ کیا اور سب کیا، لیکن جیسے ہی ہم ٹرین میں سوار ہوئے، میں نے اپنی ساس صاحبہ سے مل کر لپٹ کر خوب رونا شروع کر دیا۔ تو جو ہماری ٹرین میں عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں وہ یہ سمجھی کہ بھئی یہ اپنی ماں کے ساتھ اپنی سسرال جا رہی ہے، کیونکہ اس کا شوہر جو ہے وہ تو جنگ پہ جا رہا ہے، محاذ پہ جا رہا ہے۔ تو پھر میری ساس نے بتایا کہ نہیں یہ ہے تو میری بیٹی مگر میری بہو ہے یہ، اور ہم دونوں اس کے میکے جا رہے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ رشتوں میں محبت اگر ہو، ہے نا، تو وہ چاہے ساس بہو ہوں، نند بھاوج ہوں، بہنیں ہوں، دیورانی جٹھانی ہوں، اور کوئی بھی رشتہ ہو، اگر اس میں محبت ہے تو یقین کیجئے کہ ساسیں ایسی بھی ہوتی ہیں جیسے میری ساس تھی، کہ میں ان کے مقابلے میں، میرا قد بھی چھوٹا، میرا رنگ بھی سانولا، میں دبلی پتلی، لیکن وہ اتنی محبت کرتی تھیں، اتنی اپنے ہاتھ سے مجھے پراٹھے بنا کے کھلاتی تھیں، ان سے بے حد محبت کرتی تھیں۔ اپنی ساری بہوؤں سے انہوں نے محبت کی، مجھ میں کوئی وہ سخاب کے پر لگے ہوئے نہیں تھے، وہ اب سب سے محبت کرتی، راہ چلتے سے محبت کرتی تھی۔ ان کا مزاج ہی ایسا عاجزانہ اور مخلصانہ تھا کہ وہ سب سے محبت کرتی تھی۔ میں آپ ان کی تصویر دیکھیے تو آپ کو یقین آ جائے گا کہ وہ کتنی مہربان خاتون تھی۔ تو بات یہ ہے کہ ساس ہو یا بہو ہو، ہم محبت کے رشتے جو ہے اس کو جوڑ کے رکھیے۔ ان سے شکایتیں بھی ہوتی تھی، مجھے امی ڈانٹتی بھی تھیں، تو میں یہی سمجھ کے کہ بھئی میری ماں بھی تو مجھے ڈانٹتی ہے، کیا ہو گیا، غلطی کی ہے تو ڈانٹ کھائیے نا۔ مجھے گھر کا کام کرنا کبھی بچپن سے پسند نہیں تھا، اور آٹا گوندنا بھی میں نے ان سے سیکھا تھا۔ ایک دن میں نے کہا امی لائیے آٹا میں گوندتی ہوں، امی نے کہا اچھا گوندو۔ اب میں نے کیا کیا، مجھے کیا پتا کتنا آٹا ہے اور اس میں پانی کتنا ڈلے گا، میں نے لوٹا بھر کے اس میں پانی ڈال دیا، اور وہ تو بالکل وہ آٹے کا جوس بن گیا۔ اب میں پریشان، میں اس کو کیسے سمیٹوں، اسے کیسے کیا کروں۔ امی کو دکھایا، امی بالکل بھی ناراض نہیں ہوئی اور ہنسنے لگی، کہنے لگی کہ اس کے تو گلگلے پک سکتے ہیں، روٹی تو اس کی پک نہیں سکتی۔ تو یہ دیکھیے یہ ان کی اعلیٰ ظرفی تھی نا، کہ انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا، وہ مجھے ڈانٹ بھی سکتی تھی میری بدسلیقی پہ اور مجھے کام نہ آنے پہ، مجھے
डांट भी सकती थी, बुरा भला भी कह सकती थी। मेरे मैके को बुरा भला कहती कि तुम यही सीख कर आई हो, तुम्हें यही आता है, तुमने बर्बादी कर दी, तुमने आटा दबा कर दिया, तुमने रिस्क की बेहुरमती कर दी। कुछ क्या कुछ नहीं कह सकती थी वो, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा लावा इसके कि इसकी रोटी तो पक नहीं सकती दुल्हन, इसके तो गुलगुले पक जाएंगे। तो ये उनकी मोहब्बत थी, उनका अखलाक था, उनकी आला ज़रफ़ी थी। तो मैं तो ऐसे रिश्तों में रही हूँ, मेरी देवरानियाँ, मेरी जेठानियाँ, मेरी नंदे, सब मुझ जैसी काहिल और काम में निकम्मी से इतनी मोहब्बत करती हैं, इतने प्यार से मिलती हैं। सब ने मुझे पका के खिलाया है, सब ने मेरा ख्याल किया है, मैंने सिर्फ मोहब्बत की है और मैंने उनकी मोहब्बत पे यकीन किया है। और आज तक, आज मैं 70 साल की हो गई, अगले महीने 71 साल की हो जाऊंगी। मुझे 71 साल यानी शादी को इतना अरसा हो गया और शौहर भी अब नहीं है, लेकिन मुझे लगता यह है कि मेरा मैका वही है, मेरे अपने वही हैं, मेरा ख़ानदान वही है, क्योंकि मुझे मोहब्बत भी वहाँ से मिलती है, मुझे सब कुछ वहाँ से मिलता है। अभी मेरी आँख का ऑपरेशन हुआ, मेरे सारे भांजे भतीजे, कोई फल ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, सब चले आए। तो ये उनकी मोहब्बत थी, उनको किसी को जवाब नहीं देना है कि उनके ना मामू ज़िंदा है ना चचा ताया ज़िंदा है, लेकिन वो मेरी मोहब्बत में मेरा ख्याल करके वो सब मेरे पास आए। तो ये देखिए, मोहब्बत जो है वो सबसे बड़ा ताकतवर हथियार है। मोहब्बत कीजिए, मोहब्बत मिलेगी, मोहब्बत ज़रूर मिलेगी। बहुत शुक्रिया आप लोगों की समा खराशी का, बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, मोहब्बत कीजिए, मोहब्बत बांटिए। अल्लाह हाफिज़।